السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ میری ہارر اسٹوریز کو بہت پیار دے رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی شکایت ہے آپ سے کہ آپ اسٹوری تو پوری دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ میں اتنی محنت صرف آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں اور اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے ہر نماز میں بطور خاص دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ تو چلیں بغیر کسی دیر کیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی مجھے ندیم نے بہاولپور سے بھیجی ہے اور میں آپ کو اسی کی زبانی سنانے جا رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان کا ہے جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں جان CA کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے۔ مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بجے سے بھی زیادہ کا وقت تھا۔ جیسے ہی ماموں جان فرید گیٹ سے باہر نکلے، ان کو سنسان سڑک کے کنارے کھڑی ایک عورت نظر آئی۔ چونکہ سردیوں کے دن تھے، دھند بھرا موسم تھا اور یک بستہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ جب وہ آگے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت ہے جو کہ برقعے پہنی کھڑی ہے اور ہاتھ سے ماموں جان کو رکنے کا اشارہ کر رہی ہے۔ ماموں جان نے بائک روکی تو اس عورت نے کہا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ رات کے اس وقت مجھے کوئی سائیکل رکشہ یا موٹر رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان نے ترس کھا کر کہ بیچاری تنہا عورت رات کے اس پہر کیسے جائے گی، اس کو بغداد اسٹیشن چھوڑنے کے لیے حامی بھر لی اور ماموں جان نے بائک اسٹارٹ کر دی۔ جو ہی سفر شروع ہوا، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ بہت زیادہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، یہاں تک کہ بائک چلانا بھی مشکل ہو گیا۔ خیر 5 منٹ گزرنے کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے امیتیاں میلے والی گلی میں تھا۔ ماموں جان نے اس عورت کو کہا، میرا گھر اس گلی میں ہے مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر عورت خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور میں رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پہ پرانی خالی کوارٹرز ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے اس عورت سے کہا کہ لیجئے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں مجھے اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پہ وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن، رات کے اس وقت گھر سے اکیلی نہ نکلا کریں، وقت بہت خراب ہے۔ وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر یوں لگا جیسے منوں کا وزن موٹر سائیکل پہ پڑ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گئی۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں ہی کسی کے خوفناک طریقے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ماموں جان نے دیکھا تو وہ عورت بالکل بدل چکی تھی۔ انتہائی خوفناک چہرہ جس کو دیکھ کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔
लंबे बिखरे काले बाल, लाल आंखें और उल्टे पाँव। मामू जान घबरा गए और अपने आप को संभाल नहीं पाए और बाइक से नीचे गिर गए। मामू जान की बाइक उनके एक पैर पे गिर गई थी। इसकी वजह से वो भाग भी नहीं पा रहे थे। तेज तूफानी हवाएं चलने लगीं। वो औरत खौफनाक हंसी हंसते हुए मामू जान की तरफ बढ़ती चली गई और मामू जान की हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जैसे ही उस औरत ने करीब आके मामू जान की गर्दन को पकड़ना चाहा कि उसको एक जोर का झटका लगा और वो पीछे जाकर गिरी। उसने मामू जान को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो दूर जाकर गिरती। मामू जान ने मौके का फ़ायदा उठाया और जल्दी से अपना पाँव बाइक से निकालकर बाइक को खड़ा कर लिया और जल्दी से बाइक भगाकर वहाँ से निकले। पीछे से वो औरत चीख रही थी कि आज तक यहाँ से कोई शख्स वापस नहीं गया, तू कैसे जा सकता है? रुक जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरा सारा खून पी जाऊंगी। लेकिन मामू जान वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। बकौल मामू जान के इन्हें नहीं पता चला कि रास्ता कैसे कटा, घर कैसे आया। घर आके इन्होंने जोर जोर से दरवाज़ा बजाया कि सबकी आंख खुल गई। घर जाके कुछ हवास बहाल हुए। घर वालों को सारा वाकया सुनाया। बात सुनते ही नानी अम्मी जी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आया कि तुम बाजार से अभी तक वापस नहीं आए हो, तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर तुम्हारा तसव्वुर करके फूंकी थी। और शायद नहीं बल्कि यकीनन यही वजह थी कि वो औरत जो पता नहीं चुड़ैल थी या डायन, मामू जी पर हमला नहीं कर पाई। इस रात मामू जान सो न सके। जब आग लगती तो इनको ऐसा लगता कि कोई इनके पाँव पर उंगलियां फेर रहा है। इस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली रही और एक मनहूसियत का माहौल रहा। सुबह घर वालों ने मोहल्ले की औरतों को बुलवाकर आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करवाया तो घर से बदबू खत्म हुई। कुछ दिन बाद एक दोस्त के हमरा दोपहर के वक्त मामू जान बगदाद स्टेशन तीसरी गली में गए, ये देखने के लिए कि वहाँ वो क्वार्टर है या नहीं, मगर वहाँ क्वार्टर का नामो निशान तक ना था, सिर्फ और सिर्फ कचरे का ढेर था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक मुझे और मेरे घर वालों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।